بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی برکت اور فضیلت کا ایک انوکھا واقعہ سماعت فرمائیے۔ لاڑکانہ کے گاؤں واہرہ میں بدھ کے روز دو افراد میں اس بات پر مناظرہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر اور نبی مختار ہیں، جس پر ایک شخص ہارون نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دونوں دیہاتیوں میں یہ شرط لگ گئی کہ آگ میں کود جاتے ہیں، جو سچا ہوگا آگ سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ محمد پنہا ٹوٹانی نامی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہوا دوسرے شخص ہارون کے ساتھ آگ میں کود پڑا۔ تاہم خدا کی قدرت اور درود پاک کی برکت سے محمد پنہا ٹوٹانی صحیح سلامت رہا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر نہ ماننے والا دیہاتی ہارون بری طرح جھلس گیا۔ جس ہسپتال میں داخل کرایا گیا، سینکڑوں افراد نے یہ منظر دیکھا اور ان پر رکت طاری ہو گئی۔ روزنامہ نوائے وقت اسلام آباد 14 فروری 1998۔ اسی خبر کو لاہور سے روزنامہ خبروں نے بھی اس طرح لکھا ہے۔ لاڑکانہ کے گاؤں میں ہارون نامی آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر اور آخری نبی ہونے سے انکار کر دیا، جس پر اس علاقے کے ایک اور شخص محمد پناہ ٹوٹانی نامی نے اس سے مناظرہ کیا اور پھر دونوں میں یہ شرط طے پائی۔ اس امر کا فیصلہ آگ سے گزر کر کیا گیا، جو حق پر ہوگا وہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ آگ جلائی گئی۔ اس موقع پر سینکڑوں افراد جمع ہو گئے، جن کے سامنے محمد پنہا نامی شخص درود و سلام پڑھتا ہوا آگ سے گزر گیا اور اللہ کی قدرت سے وہ بالکل صحیح سلامت رہا۔ آگ اسے کچھ نہ کر سکی، اس کا بال تک نہ جل سکا۔ جس کے بعد ہارون نے آگ سے گزرنے کے لیے پاؤں رکھا ہی تھا کہ وہ جلس گیا۔ اس منظر کو دیکھنے والے تمام افراد بابلند آواز درود پاک پڑھنے لگے۔ کیا برکت ہے درود پاک کی، کیا کہنے۔ روزنامہ خبر لاہور 24 فروری 1998۔ کیا ہی بات ہے درود پاک کی۔ درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ یہ عقائد بھی درست کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے عقائد غلط ہو ہی نہیں سکتے انشاءاللہ عز و جل۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود و سلام پڑھے، محبت سے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعمال بھی درست کر دیتے ہیں، ان کے عقیدے بھی درست کر دیتے ہیں۔ بے شک ہمارے نبی آخری الزماں نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ سب مل کر خوب درود و سلام پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کیجیے کہ ہمارے آقا ہم سے راضی اور خوش ہوں اور ہمارے اعمال درست ہوتے چلے جائیں اور درود پاک کی برکتیں بہار دنیا میں ہی دیکھتے جائیں۔ کیا کہنے درود پاک کے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد نہ کریں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سہارا ہے، سب سے بڑے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا درود پاک قبول و مقبول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔